ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه الأجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آغاز گفتگو سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والمساکین، سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، مولانا ومولا الثقلین، ابی القاسم محمد بن عبداللہ، نور من نور اللہ کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کری پڑھی. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رب العالمین وآلہ واصحابہ والانبیاء والملائکۃ اجمعین. ماہ رمضان المبارک اپنی تمام تر رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں کے ساتھ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، اور بالخصوص مسلمانوں پر کہ اس نے رمضان جیسا عظیم مہینہ ہمیں عطا فرمایا. جس آیت کریمہ کی تلاوت سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلوں والوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری حاصل کرو. اس آیت کریمہ کی طرف جب ہم نظر اٹھاتے ہیں اور غور و خوض کرتے ہیں تو ہمارے سامنے دو باتیں آتی ہیں. پہلی یہ کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ میں نے تم پر روزے فرض کیے اے ایمان والوں، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. یعنی روزہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے جو فقط مسلمانوں پر نہیں فرض کی گئی، بلکہ ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی فرض کیے گئے. اس کے علاوہ آپ نظر اٹھا کر دیکھیں گے تو دین سماوی کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں سب میں کسی نہ کسی طریقے سے روزہ کا تصور باقی ہے. وہ اپنے اصول و قوانین کے حساب سے روزہ رکھتے ہیں. جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی اپنے اصول ہیں، اپنے قواعد ہیں، مگر روزہ ہر مذہب میں موجود ہے. اور دوسری بات ہمارے سامنے یہ آئی کہ لعلکم تتقون سے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو. روزہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے جس سے بندہ متقی ہوتا ہے. روزہ ہے کیا چیز؟ جب ہم اس کی طرف غور کرتے ہیں
تو روزہ تزکیہ نفس کے لیے بہترین عبادت ہے. ہمارے ائمہ تحریر فرماتے ہیں کہ روح کی پاکیزگی کے لیے روزہ سے بڑی کوئی عبادت ہے ہی نہیں. جب عالم اجسام نہیں تھا، عالم ارواح میں، ہماری روح عالم ارواح میں تھی، تو وہاں کھانے پینے کا کچھ نہیں تھا، اور روح فقط رب ذوالجلال کی تحلیل و تسبیح میں لگی ہوئی تھی. تو اس کے لیے روح کے لیے کوئی گناہ بھی نہیں تھا. جب روح کا تعلق اس بدن سے ہوا اور روح عالم ارواح سے عالم اجسام میں آئی، تو اس کی غذا متعین کی گئی. اور جب روح کا تعلق بدن سے ہوا اور جب اس کی غذا متعین کی گئی، تو ہمارے بدن سے گناہیں سرزد ہونے لگی. انسان گناہ میں مبتلا ہو گیا. سال بھر انسان گناہ کرتا رہتا ہے، چونکہ اسے ایسی غذا ملتی ہے، اور ہمارے اندر جو نفس ہے، نفس امارہ، وہ گناہ کی طرف بلغراتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، تم روزہ رکھو گے تو تمہیں تقویٰ حاصل ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیری میں جکڑ دیا جاتا ہے. جب شیاطین زنجیری میں جکڑے ہوئے ہیں، مگر پھر بھی انسان گناہ میں ملوث کیسے ہوتا ہے؟ انسان گناہ اسی طرح کر رہا ہے جس طرح غیر رمضان میں کرتا تھا. ہاں، رمضان کی وجہ سے جو روزہ رکھتے ہیں ان میں کمی آتی ہے، جو روزے دار نہیں ہیں ان میں اسی طریقے سے گناہ باقی رہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں شیاطین تو قید کر لیے گئے، مگر ہمارے اندر جو نفس امارہ ہے وہ اپنا پورا کام کرتا رہتا ہے. وہ انسان کو گناہ کی طرف اسی طرح بلاتا ہے جس طرح غیر رمضان میں بلاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی کہ جب شیاطین بھی قید ہو گئے، بچا صرف نفس امارہ جو تمہیں گناہوں کی طرف بلائے. اور جب تم روزہ رکھو گے، جب تمہیں بھوک اور پیاس کی وجہ سے تمہارے بدن کو نڈھال ہو جائے گا، اس وجہ سے تمہارا نفس امارہ بھی نڈھال ہو جائے گا، اور اس میں اتنی سخت اور قوت باقی نہیں رہے گی کہ وہ تمہیں گناہوں کی طرف بلائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصاً یہ ارشاد فرمایا کہ لعلکم تتقون، جب تم روزہ رکھو گے تو تمہیں پرہیزگاری حاصل ہوگی. اب روزہ کے کئی اقسام، 3 اقسام روزے کی تحریر کیے ہمارے ایمان. ایک روزہ جو عام انسانوں کا ہوتا ہے، جو صرف اکل و شرب اور حقوق زوجیت سے باز رہنے کو کہتے ہیں. دوسرا خواص کا روزہ، جو اپنے اعضاء جوارح کے علاوہ تمام جتنے بھی بدن کے اعضاء ہیں اس کا بھی روزہ رکھتے ہیں کہ آنکھ سے کوئی گناہ نہیں سرزد ہوتا، ان کے ہاتھوں سے کوئی گناہ نہیں سرزد ہوتا، ان کا قلب اللہ کی طرف رجوع رہتا ہے، ان کا پاؤں کہیں غلط جگہ اٹھتا نہیں. یہ خواص کا روزہ ہے. اس کے بعد روزے کی ایک قسم ہے اخص الخواص کی، جو ما سوى اللہ کے ہر چیز کو ترک کر دیتے ہیں. اللہ کے سوا کسی چیز کی طلب ان کے اندر باقی ہی نہیں رہتی ہے. جب بندہ اس مقام پر فائز ہوتا ہے تب وہ اللہ کی ایسی قربت اس کو حاصل ہوتی ہے، اور وہ ایسا متقی ہوتا ہے کہ کوئی نظام الدین اولیاء ہوتا ہے اور کوئی علاؤالدین صابر کلیری ہوتا ہے. تب اس مقام پر علاؤالدین صابر کلیری فرماتے ہیں کہ احمد بہشت و دوزخ پر عاشقہ حرامست، ہر دم رضائے جانا ایمان شدست مارا، کہ جنت کی طرف بھی ان کے اندر نہیں ہوتی اور جہنم کا خوف بھی ان کے اندر نہیں ہوتا. صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ عبادت کرتے ہیں. ان کی تمام عبادت ماں صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، ماں صرف اللہ کے ہر چیز وہ ترک فرما دیتے ہیں. یہی روزہ ایسی عظیم عبادت ہے جس نے بندے کو اس مقام پر پہنچایا جو روزے کے 3 اقسام ہیں. اب ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم کس مقام پر ہیں اور کس مقام کی طرف ہمیں گامزن ہونا ہے. کس طرح ہمیں اس مقام سے اٹھ کر نفس امارہ کے پلیدیوں سے باہر نکل کر نفس لوامہ اور ملہمہ اور راضیہ اور مرضیہ اور کاملہ کی طرف بڑھنا ہے. روزہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے جو تزکیہ نفس کے لیے بہترین عبادت قرار دی گئی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے، تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے فقط اس لیے کہ تمہیں تقویٰ حاصل ہو، تمہارے اندر پرہیزگاری آئے. روزہ رکھ کر بھی ہمارے اندر پرہیزگاری نہیں آتی،
تو ہم کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہم کس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان عالی شان کے باوجود ہمارے زندگیوں میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام. جس بات نے مجھے برانگیختہ کیا کہ میں اب تمام حضرات کے سامنے کچھ باتیں گوش گزار کروں، اس میں یہ بھی ہے کہ آج الحمدللہ تراویح کا ختم ہے، یعنی تراویح میں ایک قرآن کریم کو ختم کیا گیا ہے. ہمارے معاشرے میں ایسے الفاظ رائج ہو گئے ہیں، بظاہر جس کو دیکھیں تو بندہ یہی سمجھتا ہے، اور کئی لوگ اس میں مبتلا بھی ہیں جو تراویح ختم تو تراویح ختم کو ہی سمجھ لیتے ہیں. یہ تراویح نہیں ختم ہے، صرف تراویح میں قرآن پاک کو ختم کیا گیا ہے. تراویح آپ کو پورا مہینہ پڑھنا ہے. تراویح سنت موقدہ ہے. اسی طرح تراویح میں ایک قرآن شریف کو ختم کرنا بھی سنت موقدہ قرار دیا گیا ہے. اس لیے ہمارے بڑوں نے طریقہ رائج کیا کہ ایک مہینے کے بجائے چند دن میں اس کو منحصر فرما دیں کہ یہ ایک عظیم سنت موقدہ ادا ہو جائے، اور اس کے بعد ہم پورا مہینہ تراویح پڑھتے رہیں، اس سے وہ سنت موقدہ بھی ادا ہوتی رہے گی. تو ہم اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ تراویح ختم ہے، بلکہ تراویح میں ایک قرآن کریم کو ختم کیا گیا ہے. تراویح ہمیں پورا رمضان پڑھنا ہے. اور اسی طرح میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس تراویح کو قائم کیا، اور آج تک جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا اور اپنے ذوق و شوق سے اس کو قائم کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اجر جزیل عطا فرمائے. میرے کہنے سننے میں کچھ کوتاہی ہوئی ہوگی تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ فرماتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں. اس محلے میں آپ سب حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ کا قیام ہو رہا ہے. سب سے پہلے جس مدرسے کا آپ لوگوں نے قیام کیا، مدرسہ صوفیہ حمیدیہ، آج اس مدرسے کا آپ لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں. نہ اس مدرسے سے کوئی نمائندہ شہر میں اطراف و اکناف میں کہیں جاتا ہے یا شہر کے باہر جاتا ہے چندے کے لیے. فقط اس محلے میں اور آپ لوگوں پر ہی اس مدرسے کا دار و مدار ہے. آپ لوگوں سے مخلصانہ اپیل ہے کہ اپنے صدقات، زکوٰۃ، فطرات کو اس مدرسے میں تعاون کریں. اور یہ مدرسہ جہاں حفظ و ناظرہ کی تعلیم ہوتی تھی، اسکول چلتا تھا، آج یہاں درس نظامی کا ایک باضابطہ سیکشن قائم کیا گیا ہے. تعلیم بالغہ کے حساب سے جو حضرات اسکول نہیں پڑھ سکے، 2، 3، 4 کلاس تک پڑھے اور چھوڑ دیے، ان کے لیے معقول انتظام کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی انگریزی کنڑا کی تعلیم اس میں آ کر شام کو حاصل کریں. اور اس میں آگے چل کر یہ پروگرام ہے کہ انہیں باقاعدہ SSLC تک پڑھایا جائے گا، اس کا ایگزام دلایا جائے گا اور SSLC کی سرٹیفکیٹ دی جائے گی. تو اتنے تمام شعبہ اس میں جاری ہیں. آپ تمام حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ لوگوں کے علاوہ اس مدرسے کا کوئی نہیں ہے. اس مدرسے کا بھرپور تعاون آپ حضرات فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان اللہ موجود ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.